السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے انسان کو ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں صرف ایک تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے جو وقت انتہائی قلیل بھی ہے، تھوڑا بھی ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو معلوم بھی نہیں کہ کب ختم ہو جانا ہے۔ بالآخر تمہیں میرے پاس آنا ہے، میں تم سے دنیا کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب ضرور لوں گا، اور جو تم نے دنیا میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں خوشگواری یا اس کے برعکس کام کیے وہ بھی تم سے ضرور پوچھ ہوگی، اور لمحہ بلمحہ اللہ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ جیسے میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے دوسرے پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ یہ کوئی انوکھی اچنبھی بات نہیں کہ تمہارے ہی اوپر اللہ نے روزے فرض فرمائے ہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور سب کے ہاں ان روزوں کا مقصد یا ان روزوں کی غایت یہ تھی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام تک جتنی آئیں، ہر امت پر اللہ نے روزوں کو فرض رکھا۔ یہ اور پھر اللہ کا کرم اس امت پر یہ ہے، پہلے روزے بہت مشقت والے تھے۔ یہودیوں پر روزے 40 دن، نصارہ عیسائیوں پر 2 مہینے کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 6 مہینے روزے رکھے، ساری زندگی 6 مہینے، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ، ایک دن، ساری زندگی یہی ان کا معمول رہا۔ اور پھر ابتدائے اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم یہ تھا، پہلے لوگوں کے روزے بڑے سخت، اور ابتدائے اسلام میں اس کی ایک جھلک اللہ نے دکھلائی ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب روزہ افطار کر لیا مغرب کے بعد،
اس کے بعد جب تک جاگتے ہو کھاتے پیتے رہو، جب سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا، سوئے اگلا روزہ شروع۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ابتدائی معاشرے میں، ابتدائی اسلام میں، ایک صحابی جن کا نام قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محنت مزدوری کرتے تھے، سارا دن محنت کی، روزہ تھا، گھر آئے، پانی سے افطار کیا، پوچھا اپنے گھر والوں سے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں کہیں سے۔ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے سارے دن کی تھکن تھی اور انتہائی ناگفتہ بے حالت، بیٹھتے ہی نیند آ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اندازہ کر سکتے ہیں، سارا دن محنت کی ہے، مزدوری کی ہے اور پانی پیا ہے اور انتظار میں کہ کچھ ملے گا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اگلے دن پھر اسی طرح مزدوری پہ چلے گئے اور وہاں جا کر دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ ہم ایسا روزہ رکھ سکتے؟ ذرا تصور کرو۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر تخفیف فرمائی، پھر اس کے اندر سہولت فرمائی، آرام سے اتنی سہولت عطا فرمائی کہ ساری رات سوتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو، صبح پاؤں پھٹنے تک کھا پی سکتے۔ سونا بھی پہلے سو نہیں سکتے تھے، سو گئے تو اگلا روزہ شروع۔ اگر اب بھی یہ ہوتا، کتنے ہمارے نوجوان اب ایسے ہیں، بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا، بوڑھے الحمدللہ روزے رکھتے ہیں، جو پرانے ہمارے بابے ہیں وہ سارے روزہ رکھتے ہیں۔ نوجوان جن کو اللہ نے جوانیاں عطا فرمائیں اکثر روزہ نہیں رکھتے، ان کو توفیق ہی نہیں ہے، اور پھر سرے عام کھاتے پیتے، جبکہ اللہ جل جلالہ روزے کے احترام پر، روزے کے ادب پر، حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی، اس کا بچہ، مسلمانوں کے روزے تھے، وہ گھر سے باہر کھجور کھا رہا تھا، یہودی نے دیکھا کہ میرا بچہ مسلمانوں کے روزے، زور سے اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا، تمہیں معلوم نہیں مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو کھجور کھا رہا ہے ان کے سامنے؟ ادب کیا، احترام کیا، روزے کی اہمیت باوجود غیر مسلم ہونے کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری وقت میں اللہ جل جلالہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آخری وقت میں ایمان ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوا، اور جب قائل ہوا اس سے پہلے جتنی چیزیں تھیں، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، زندگی میں حج نہیں کیا، زندگی میں جہاد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب ایمان لایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک موجود ہے، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا، یہدم، وہ سارا ختم ہو گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس وقت اللہ نے ایمان کی توفیق، اسلام کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب جو حکم آئیں گے اسلام کے، ان کی بجا آوری ضروری ہے۔ اگر اس سے پہلے وہ کسی بھی اللہ کے حکم کو غیر اسلام میں نہیں پورا کیا، وہ سارے ختم۔ کتنی سہولتیں ہیں۔ تو اللہ نے اس یہودی کو آخری وقت میں ایمان عطا فرما کر روزے کی صرف احترام، عزت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت نصیب فرمائی۔ آج ہم بھی اگر روزے کی اہمیت، روزے کے محاسن، روزے کے آداب کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر روز بلا ناغہ، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا
کہ 24 گھنٹوں میں رمضان المبارک میں اللہ ایک دعا اس گھڑی میں جو گھڑی اللہ نے متعین فرمائی ہوتی ہے، اور وہ عموماً تہجد کے وقت میں ہوتی ہے، یا افطاری سے چند منٹ پہلے 20-25 منٹ پہلے ہوتی ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ہوتی ہے۔ اور یہ 3 وقت اور 3 گھنٹے، فجر کے بعد تو ہم لمبی تان کے سوتے ہیں کہ نہیں سوتے، اور وہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ 3 وقت، سحری کے وقت میں 1 گھنٹہ، افطاری کے وقت میں 1 گھنٹہ، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک کا وقت، وہ گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، بہت قیمتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں سحری کھائی اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، کبھی سو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور بہت دیر کے بعد جماعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد کبھی جماعت سے پڑھ لیتے، کبھی گھر سوئے رہ جاتے، تو نماز کی اہمیت چھوٹے تھے ٹھیک۔ تو اب الحمدللہ ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ یہ کرم کیا، سحری کے صرف 20 منٹ کے بعد جماعت، لیکن اس کے بعد پھر جو وقت ہے وہ سونے کا نہیں ہے، وہ سونا بنانے کا ہے، سونے کا نہیں ہے، سونا بنانے کا ہے۔ جتنا ہم اس میں اللہ جل جلالہ کی ذکر میں، اللہ جل جلالہ کے قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے نبی معظم سید العالم رحمت کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ الوف تحیات و سلام پر درود شریف پڑھنے میں، اپنے لیے استغفار کرنے میں، وہ سارا وقت سونے کا نہیں، سونا بن جائے گا۔ اور اتنی دعا دار رحمتیں اللہ کی روز برستی ہیں، مگر ان رحمتوں کے اندر بھی اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اطلاع فرمائی ہے کہ چند انسان ایسے ہیں، اتنی دھواں دار رحمتوں کی بارش، مسلا دھار بارش، جس میں رحمتیں ہی رحمتیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ اس وقت میں بھی کچھ بھی ہو جائے ان کو معاف نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے ایک بات، ہمیں دنیا میں رہنا کتنا عرصہ ہے؟ کسی نے لکھوایا ہوا کہ میں نے 10 گھنٹے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، 4 ائمہ میں بڑے امام مالک، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، زندگی میں ایک حج فرمایا، بس اس کے بعد مکہ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں نکلے، صرف ایک دفعہ مدینہ منورہ سے باہر گئے زندگی میں، ایک دفعہ، اور خواہش تھی کہ میں حج کر رہا ہوں، لیکن نکلتے اس لیے نہیں تھے کہ اگر میں نکلا مدینہ منورہ سے باہر میری موت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، مدینہ منورہ میں وفات ہوئی ہے، میں بھی چاہتا ہوں میری مدینہ منورہ میں وفات ہو، تو کبھی زندگی میں باہر نہیں، لیکن سوچتے تھے کہ عمر کتنی ہے میری پتہ ہی نہیں، نکلوں کیسے نکلوں، نہیں جاتے تھے۔ حتیٰ کہ اتنے محتاط تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو مدینہ کی سرحد، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شہر مدینہ جبل سور اور جبل عیر اور لابتین کے مابین، اس سے باہر جاتے تھے، لیکن بیٹھتے اس انداز سے تھے کہ پاؤں سرحد کے اندر رہے اور جو پیشاب وغیرہ ہے وہ مدینہ سے باہر، اس انداز سے یہ بہت محتاط تھے۔ ساری زندگی فکر کرتے رہے کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں، حج کر لوں، ایک دفعہ اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لوں۔ ایک دن رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ان سے عرض کیا حضرت مجھے میری زندگی تو بتائیں کتنی ہے تاکہ میں مکے ہو آؤں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں کھڑی کر کے ختم، اشارہ فرما دیا۔ اب سوچنے لگ گئے 5 منٹ ہیں، 5 گھنٹے ہیں، دن ہیں، 5 مہینے ہیں، سال ہیں، صدیاں ہیں، کیا ہے؟
اسی زمانے میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خواب کے معبر تھے، بہترین، اسی وقت جو تعبیر دیتے تھے اسی وقت پوری ہوتی تھی، جو تعبیر بالکل صحیح تعبیر دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان سے میرا نام نہ بتانا، کہنا کسی کو خواب آیا ہے۔ اور یہ دیکھا انہوں نے تو ان کے شاگرد گئے امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس کہ حضرت ایسے ایسے ہمارے ایک استاد کو خواب آیا ہے، ان کا نام نہیں بتانا، ان کا جاؤ میں نہیں بتاتا اس کی تعبیر، اور یہ خواب امام مالک کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، میں نہیں بتاتا تعبیر اس کی، جاؤ یہ خواب بھی امام مالک کا ہے۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا حضرت انہوں نے تو آپ کا نام لے دیا، یہ امام مالک کا خواب ہے، کسی اور کا خواب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے بتاؤ کہ واقعی انہی کا ہے۔ وہ واپس آئے، آ کے پھر ابن سیرین رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ امام مالک کا خواب۔ امام مالک نے جاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ان سے یہ پوچھنا کہ انہوں نے کیسے بتا دیا کہ امام مالک کا خواب ہے کسی اور کا نہیں ہے، یہ بھی پوچھ کے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے عرض کیا حضرت یہ امام مالک ہی کا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ آپ نے یہ کیسے ارشاد فرما دیا کہ یہ خواب امام مالک کا ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں؟ فرمایا کہ یہ علمی خواب ہے، اور اس مدینہ کی سرزمین میں اس زمانے میں اس وقت میں اس عصر حاضر میں امام مالک سے بڑا کوئی بھی عالم نہیں ہے، انہی کا خواب ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ جی کیا خواب کی تعبیر ہے؟ انہوں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مجھ سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہو، 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ ان میں سے پہلی چیز ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی کسی کو معلوم نہیں۔ آج باوجود موسمیات کے انتہائی ایڈوانس ہونے کے ریڈیو پر خبریں آ رہی ہوتی ہیں آج مطلع صاف رہے گا، باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ اور واقعتاً جب تک وہ بچہ پورے اعضاء اس کے مکمل نہ ہو جائیں اور وہ ولادت کا انتہائی قریبی وقت، اس میں بھی اگر وہ بتاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے تو اکثر وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ میرے استاد محترم مرشد اول حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب نور اللہ مرکزہ، میں نے اپنے ان کانوں سے ان سے یہ بات سنی۔ فرمایا ہمارے ایک ڈاکٹر دوست تھے، ان کے نرینہ اولاد نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔ جب اہلیہ امید سے ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا کہ بھی دیکھو مجھے رپورٹ کرو۔ انہوں نے سب نے رپورٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب بشارت ہو اس دفعہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ جب تولد ہوئی تو بیٹی تھی، پھر اللہ جل جلالہ سے امید ہوئی پھر اسی طرح، تو انہوں نے کہا جی اس دفعہ بیٹی ہے، انہوں نے اسقاط کروایا، وہ بیٹا تھا۔ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اس ڈاکٹر نے 7 مرتبہ ایسا کیا، 7 مرتبہ ڈاکٹروں کے بورڈ کا رزلٹ غلط آیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے سوائے اللہ کو کچھ معلوم نہیں۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آدمی نے کل کیا کرنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں کل گاڑی کو پیٹرول وغیرہ ڈلا کے بالکل صحیح سالم رکھا، اب آنے لگا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، 2 منٹ 3 منٹ میں نے چھوڑی موٹر سائیکل، اب میں گاڑی پہ آنا تھا، اگر اللہ نے کہا نہیں نہ ٹھک گئی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی اللہ کے کل کیا کرنا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہم بڑے بڑے پلان بناتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کچھ ارادہ کرتا ہوں کل ہو کچھ جاتا ہے، کرتا کچھ ہوں ہو کچھ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما تدری نفس بأي ارض تموت،
یہ بھی نہیں اللہ جانتا کس زمین پر کب مرنا ہے، کس زمین پر کب مرنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جس کو جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، کوئی اللہ کے کاموں میں نہ دخل دے سکتا ہے نہ دخیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خواب کی تعبیر کی، یہ علمی خواب ہے، 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی، بارش کب کتنی برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل انسان نے کیا کرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 چیزیں کسی کو معلوم نہیں۔ تو چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے وہ باہر نہیں آئے، کبھی بھی باہر نہیں آئے۔ تو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم۔ تو اللہ نے ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائی ہیں کہ ساری رات جتنا جی چاہے کھاتے پیتے رہو، لیکن آج کی تحقیق، صبح ہم خوب کھاتے ہیں، خوب پانی پیتے ہیں، لیکن پانی پینا زیادہ، ضرورت سے زائد، اور کھانا ضرورت سے زائد، یہ ہمارے جسم کے لیے انتہائی مضر ہے، انتہائی مضر ہے۔ آج کی تحقیق، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا ہوتا تھا، گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی ہیں، دونوں گھر میں بیٹھے آج بڑے خوش ہیں کہ آج روٹی کھائیں گے، 3 دن سے فاقہ ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، آج روٹی کھائیں گے، روٹی پک رہی ہے۔ پہلی روٹی تیار ہوئی، باہر دروازے پہ آواز آئی کہ مسکین ہوں، اٹھائی اس کو دے دی۔ دوسری روٹی تیار ہوئی، یتیم ہوں، اٹھائی اس کو دے دی۔ آخری اور تیسری روٹی تیار ہوئی، کہتی ہوں کئی دنوں سے فاقے سے ہوں، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، اور پہلے سید کے گھر آ کے صدا لگائی ہے، اٹھائی ان کو دے دی۔ تینوں گئیں، 3 دن سے خود فاقے سے ہیں، لیکن اسی طرح پھر کھجور کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، روزہ رکھا۔ یطعمون الطعام، اللہ نے قرآن میں فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سب کچھ کھلاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میں نے پچھلے دنوں بیان کیا، ان کے بھانجے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت تھوڑے عرصے رہی، 11 مہینے رہی، تو انہوں نے ایک بوری اشرفیوں کی بھیجی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ تھا، اور اپنی خادمہ سے فرمایا اس کو تقسیم کرو، یہ بچنی نہیں چاہیے، شام تک تقسیم، ساری تقسیم ہوگی۔ شام کو فرمایا لاؤ بھی کچھ افطاری کے لیے، کہ اماں جی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا مجھے یاد دلا دیتی، میں کچھ اس میں سے رکھ لیتی۔ فرمایا چلو لاؤ پانی لاؤ، کھجور لاؤ۔ ہونے کے باوجود سب کچھ، یہ نہیں کہ بھوکے کچھ ہوتا نہیں تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوکے رہنا، یہ آج کی تحقیق بھی یہی ہے، آج کے سائنسدان، آج کے ڈاکٹر، آج کے اطباء، آج کے حکیم یہ بات کہتے ہیں کہ جتنا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو رکھو گے، تمہارے جسم کے اندر کچھ ایسے مادے ہوتے ہیں کہ پیاس لگی، وہ جسم ان مادوں کو جو فاسد ہوتے ہیں پیاس میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر بھوک لگی وہ مادے بھوک میں استعمال ہوتے ہیں، تمہارا جسم ہلکا پھلکا رہے گا اور تم ہمیشہ باوضو رہ سکتے ہو۔ لیکن ہم بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے، اور یہ ہم بالکل تصور نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کی رعایت رکھی جائے تو روزہ روزہ ہے، ورنہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا ربا من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزہ دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رب من قائم لیس لہ من سحرہ، کتنے شب بیدار ایسے ہیں
کہ انہیں شب بیداری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس میں یہ کہ روزہ ہو اور اس میں چند چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، کسی کو گالی نہ نکالی جائے۔ اگر میں آپ کو گالی نکالوں، آپ مجھے 3 نکالیں گے۔ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم کسی کو کچھ کہو گے وہ تمہیں کچھ کہے گا، گویا کہ تم نے ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی دی ہے۔ میں کسی کو گالی نکالوں، مجھے وہ معاف کرے گا؟ اگر وہ گالی نکال رہا، اگر کچھ ایسا کر رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بزرگ تشریف فرما ہیں۔ ایک غیر مسلم یہودی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں بک رہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، نبی مسکرا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں اور وہ گالیاں دے رہا۔ تو ایک کا جواب دے دیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ جب جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چل دیے۔ تو ابو بکر تھے، ہمارے جیسے نہیں کوئی گال نکال لوں صحیح، پرسوں صحیح کر لیں گے، ہو جائے گا، یار مرنے سے پہلے یہ کر لیں گے۔ وہ تو اسی لمحہ حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دیں۔ جب وہ بکتا رہا آپ مسکراتے رہے۔ فرمایا ابو بکر جب وہ گالیاں دیتا تھا تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کیا تھا، وہ تیری طرف سے اسی طرح جواب دیتا تھا۔ جب تو نے ایک کا جواب دیا فرشتہ چلا گیا، میں بھی چلا گیا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنی نگاہ کی جو حفاظت کرتا ہے وہ روزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ نظر کسی، ایک جملہ کہہ دوں، کسی غیر محل پر نہ پڑے۔ غیر محل کا مطلب یہ کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد سے دل زبان غافل ہو جائے اس پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ خواہ وہ کتنی بڑی کار ہو، کتنا بڑا محل ہو، یا حسینہ جمیلہ ہو، اس پر جس سے اللہ کی یاد سے دل غافل ہو جائے اس پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ اور روزے کی حالت میں تو اور زیادہ اس میں ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگلا ارشاد فرمایا کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جس چیز کو بول نہیں سکتے، جس چیز کو کہہ نہیں سکتے، اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ دو آپس میں غیبت کر رہے ہیں، ہم اچھا اور اگے دس مزے لیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کانوں کا تلذذ ہے۔ اور اس سے اگلا ادب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے، کہ ہاتھ کبھی بھی کسی ایسی چیز کو پکڑے نہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اور اگلی چیز، پاؤں کبھی اس طرف چل کے نہ جائیں جس کی طرف چلنا اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اگلا ادب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد پیٹ کو اتنا نہ بھرے کہ سانس بھی نہ آئے۔ بہت اس کے 3 حصے، اگر بہت ہی بھرنے پہ آ گیا کوئی، 3 حصے کر لیے جائیں۔ اور یہ آج کا مشاہدہ ہے، بھوکا پیاسا آدمی مرتا نہیں ہے۔ جسم کے اندر اللہ نے اتنا پانی رکھا ہوتا ہے، اتنی اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ جسم اگر بھوک لگ جائے اسی سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، پیاس لگ جائے جسم کا اندر کا پانی ہے اسی سے پانی وصول کر لیتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اندر سے سب کچھ لے رہا۔ چند لمحوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ پیاس غائب ہو گئی۔ ہوتی ہے کہ نہیں غائب؟ پہلے احساس ہوتا ہے بہت پیاس لگی ہے، مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ روزہ ہے تو اس کے چند لمحوں کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ایسا پیاس ختم۔ وہ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ کوئی پانی پیا؟ کچھ نہیں،
کوئی چیز نہیں، صرف اللہ نے جو جسم کے اندر، جسم کی خوراک، جسم کے اندر کا پانی، وہی اس پیاس کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیٹ زیادہ نہ بھرا جائے، کیونکہ جتنا پیٹ زیادہ بھرا جائے گا اتنی قوت شہوانیہ کے اندر اضافہ ہوگا۔ پیٹ خالی رہے گا، قوت نورانیہ، قوت ملکوتیہ، قوت نورانیہ وہ اللہ پیدا فرمائیں گے، جس سے پھر اللہ جل جلالہ ہر وہ نعمت نصیب فرمائیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد آخری ادب یہ ہے کہ پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے کسی کو زبان سے کوئی بات کہہ دی، میں نے آنکھوں سے کوئی ایسی بات کر لی، کانوں سے کوئی چیز سن لی، تو ڈرتا رہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ ہمارے ایک ایک حرکت کو، معمولی سے معمولی حرکت جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ جل جلالہ کے علم میں ہوتا ہے، جس کو ہم کرنے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں یا کرنا یاد نہیں ہوتا، یا اس کو یہ سمجھ کے یہ کوئی بات ہے کر لو کوئی حرج نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ انتہائی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ہر چیز کی حفاظت کرنا اور ڈرتے رہنا کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا بدستور قائم رہتا ہے، دوسرا گناہ کیا دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کیا، حتیٰ کہ گناہوں کے بدولت سارا جسم انتہائی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی قسم کی قبولیت کی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کسی قسم کی کوئی چیز کو قبول کر لے۔ آج ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کتنے ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں، کتنی ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ اس دھواں دار رحمتوں کی مسلادھار بارش میں اللہ چند لوگوں کو معاف نہیں فرماتے، ان میں سے ایک وہ شخص جو شرک کرنے والا، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے، والدین کا نافرمان، اس کو اللہ معاف نہیں فرماتے، صلہ رحمی کو قطع رحمی میں بدلنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ باہم ہم گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں کہ میاں نے کچھ بات کہی، بیوی نے دو چار اور زائدہ کی، اور کرتی ہیں ایسے۔ اور یہ چیزیں ہمارے روزوں کو صلہ رحمی کے برعکس ہونے کی وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کی اس دھواں دار مسلح دار رحمتوں کی بارش میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور ایک عام سی بات ہے جو میں ہر جمعے میں آپ سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ جس آدمی کی پہنی ہوئی چیز شلوار ہو یا چادر ہو یا پتلون ہو ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اللہ اس کو بھی معاف کرے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بات، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء خاتم المرسلین علیہ الوف تحیات و سلام، ان کی چادر مبارک زندگی میں نصف پنڈلی سے کبھی نیچے نہیں آئی تھی، ہمیشہ آدھی پنڈلی تک رہتی تھی، اور اس سے کبھی نیچے نہیں آئی تھی۔ آخر اس میں کوئی بات ہے؟ اور آج کا معاشرہ، ایک کتاب آئی ہے تقریباً 15-20 سال ہو گئے میں نے وہ دیکھی پڑھی، اس میں ہے کہ اگر مرد حضرات اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھیں گے تو یہاں کچھ ایسے اللہ نے وینز بنائی ہیں، اتنی باریک وینز ہیں، اگر ان کو ہوا نہ لگے انسان مردوں کے دماغ کا خلل، دماغ کا خراب ہونا ممکن ہے کہ دماغ خراب ہو جائے۔ اور عورتوں کے ٹخنوں میں اللہ نے ایسی وہی وینز، اللہ مالک ہے، مردوں کے اور قسم کی بنائی، عورتوں کے اور قسم کی بنائی، اگر وہاں
ہوا لگتی رہے تو عورتوں کے دماغ خراب ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ٹخنوں کو مرد حضرات ہمیشہ ننگا رکھے۔ اور یہ ہمیں کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ یا میرے جیسا مولوی جب مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے جلدی جلدی پھر شلوار اوپر کرتا ہے، اور جب مسلح سے نیچے جاتا ہے شلوار بھی نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ میرے جیسے مولویوں کا ایسا کرنا یہ اسلام کے ساتھ مداہنت ہے، اسلام کے ساتھ منافقت ہے، اسلام کے ساتھ بے رخی ہے، بے رہ روی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور عامت الناس تو امام کو دیکھیں گے کہ ان کی کیسی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں دیکھنے کے اعتبار سے ایک جملہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ جب رہنا نہیں ہے، دنیا سے مرنا ہے، اور کب مرنا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو گالی نکالیں، ایک دوسرے کی غیبت کریں، اپنی شلواروں کو پہنی ہوئی چیزوں کے نیچے رکھیں، اور اپنے ہر جسم کے عضو کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کے خلاف استعمال کریں۔ پھر رمضان المبارک کی رحمتیں، لیلۃ القدر کی رحمتیں، جتنی اور شب قدر کی رحمتیں، جمعے کی رات کی رحمتیں، عیدین کی راتوں کی رحمتیں، جتنی بھی رجب کی راتیں اور 10 محرم کی راتیں، جتنے بھی قبولیت کے مقام ہیں، ان تمام میں اگر ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، بارش دھواں دار رحمتوں کی ہونے کے باوجود اللہ جل جلالہ ایسے انسانوں کو معاف نہیں فرماتا۔ ہم ابا امی کو سمجھتے ہیں ابا یا، حالانکہ ایک حدیث ایسی ہے، حدیث جبرائیل، جس میں محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے اسلام کا خلاصہ حدیث جبرائیل کے اندر جتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، معطین ہے، طحاوی ہے، جتنے ذخائر احادیث ہیں ان تمام کی احادیث کا مجموعہ یا ان تمام احادیث کا خلاصہ حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اس حدیث جبرائیل میں ایک سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، عرض کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے اتنا ہی جس سے پوچھا جا رہا وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا تھا حضرت اس کی نشانیاں بتا دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نشانیوں میں ایک نشانی یہ بتائی تھی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں جس کو جنم دے گی وہ اس کا مالک ہوگا، یا ماں جس کو جنم دے گی وہ اس کی مالکہ ہوگی، یعنی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اپنے ماں باپ پر اس انداز سے حکم چلائیں گے جیسے کہ وہ ان کے مالک ہوتے ہیں، ماں کو باپ کو خرید کے انہوں نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے۔ اس انداز سے آج ہماری کیا یہ حالت نہیں ہے؟ ماں باپ کو ہم سمجھتے کچھ ماں ہے ٹھیک ہے، ابا ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بہت مختصر جملہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، سخت الرب فی سخت الوالد۔ اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور میں نے 3-4 جمعے پہلے یہاں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس آدمی کا باپ، جس آدمی کی ماں اپنے بیٹے بیٹی سے یہ زندگی میں کہہ دے کہ اللہ میں اس سے خوش ہوں، تو نبی علیہ السلام بشارت سناتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ آج کتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بشارتیں معلوم۔ پچھلے دنوں پچھلا ہفتہ میرا ہارون آباد تھا، رمضان شریف سے پہلے پچھلا ہفتہ جو تھا، تو اس میں مفتی کاشف صاحب ہمارے ایک دوست ہیں وہ ملے،
انہوں نے بتایا مجھے کہ میرے ابا جان نے مجھے اپنے ایک کاپی پہ لکھا ہوا کہ میرے دادا جان نے کہ میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں. ہمارے بارے میں ہمارا باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے. یہ نشانیاں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے ہوں گی جیسے ماں باندھی ہے، باپ غلام ہے، اور آج ہماری یہ کیفیت ہے. اور رمضان المبارک مختلف ساعتیں ہمیں یہ بتلانے آتی ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ خاص انعام اور کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ساعتیں دی ہیں اور اس میں گارنٹی دی ہے تمہیں مرنا پتہ نہیں کس کو کب ہے، اور کسی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کب مرنا ہے. مرنا ہے ہمیں، یہ گارنٹی بات ہے کہ مرنا ہے کہ نہیں؟ جس نے نہیں مرنا ہاتھ کھڑا کرے. جب سب نے مرنا ہے اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو جو معمولی سی زندگی ہے جس کا حساب محدثین، فقہا، علماء نے بتلایا ہے کہ قیامت کا پہلا دن جو 50,000 سال کا ہے، اس دنیا میں جو لمبی لمبی پہلی امتوں کی عمریں ہوئی ہیں 200 سال یا 2000 سال، تو وہ ساری زندگی 2000 سال 3000 سال جن کی زندگیاں ہوئی ہیں وہ بھی اس پہلے دن کے مقابلے میں 2 منٹ بنتے ہیں. اور ہماری تو زندگیاں ہی 70 میں 60 میں بہت زیادہ لمبا، چلو جی 100 گیا. اور کتنے لوگ ہیں جو 100 تک پہنچتے ہیں آج کے زمانے میں، پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر ہم اس رمضان المبارک میں کیوں نہیں توبہ کر لیتے کہ اللہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے ہر وہ نعمت جو اللہ نے اپنے محبوب اعظم ہمارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کر لیں. زبان کو روک لیں، کسی کو کچھ نہ کہیں. اگر وہ کچھ کہہ بھی کہہ رہا دونوں ایک دوسرے میں تعاون کر کے کہ اگر وہ نہیں، چلو میں اس کے گھر بس جاتا ہوں، اگر وہ نہیں بستی تو میں بس جاتا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. سچی بات ہے، کوئی بےعزتی نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ میں نے دیکھے ہیں مکہ مکرمہ میں، جو میرے آج کل جن کے ساتھ میرا تعلق ہے روحانی، تو وہ جو مہمان جاتے ہیں ان کے کپڑے معمولی سی، ہلکی آپ کا کپڑا ٹھیک نہیں ہے مجھے دے دو، یہ دو میں دلوا دیتا ہوں، اور ان کو دوسرا پہنا دیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے ہیں، خود دھوتے ہیں. اور بہت بڑے شیخ ہیں، سچی بات ہے. اور اتنا بڑا شیخ ہے کہ روزانہ بلا ناغہ 10 پارے قرآن کی تلاوت روزانہ تھرو آؤٹ ایئر، اور سال میں 5 روزوں کے علاوہ سارا سال روزے، جو 5 حرام ہیں وہ نہیں رکھتے، باقی سارا سال روزے رکھتے. اور پھر مہمانوں کی خدمت بھی، مہمانوں کی بیوی ان کی تھوڑی سی معذور ہے، ان کی خدمت بھی کرتے. سب کیا ہے؟ خدمت سے اللہ ملتا ہے، عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے خود خدا ملے گا. جیسے مشہور واقعہ ہے محمود اور ایاز کا، کہ محمود کا غلام تھا ایاز، اور ایاز سید تھے رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سید خاندان سے تھے. کہ محمود نے کہا بھئی وہ سامنے جنگل میں نے بہت ساری مختلف جھاڑیوں کے اندر مختلف قسم کے انعامات، مختلف قسم کی اشرفیاں، درہم، دینار، سونے، ڈالر، پاؤنڈ، ین رکھے ہیں، لیرے رکھے ہیں، یہ مختلف کرنسیاں ہیں. تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہوگا. سب بھاگے گئے، اور ایاز وہیں کھڑا، اس نے اپنے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. سب واپس آئے. بڑا بیوقوف ہے، بادشاہ نے اتنی عنایت کی، اتنا لٹایا، آج خزانے لٹائے، یہ یہیں کھڑا. تو بادشاہ نے فرمایا بھئی ایاز تو کیوں نہیں گیا؟ وہ کہنے لگے حضرت آپ کا جملہ کیا تھا؟ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہوگا، میرا ہاتھ کہاں ہے؟ ہم جب اللہ پہ ہاتھ رکھیں گے، جب ہمارا اللہ ہو گیا، پھر سارے خزانے ہمارے ہیں. اور اللہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی مخلوق، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خدمت کے حقدار ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے خاندان کے افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، بعد میں پھر اور بھی ہیں. پہلے ان کے حق پورے کرو. ہم دوسرے کو تو کرتے ہیں، بیوی ہے خیر ہے، یہ غلط ہے، ماں باپ ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں.
تو سب سے حق زیادہ یہ ہے. تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر روز 3 گھنٹے بڑے قیمتی ہیں. کون سے بہت سارے لوگ بعد میں آئے ہیں، تو وہ 3 گھنٹے، پہلا گھنٹہ اس میں آج جو آپ کو ملے گا وہ افطاری کا وقت، اس افطاری سے پہلے 1 گھنٹہ بہت قیمتی ہوتا ہے، یعنی عصر سے مغرب تک بہت قیمتی وقت ہے. اور پھر دوسرا گھنٹہ آپ کو صبح و سحری میں ملے گا، وہ بہت قیمتی وقت ہے. اور تیسرا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کا. ان گھنٹوں کی قدر کر لو، کتنے گزر گئے، چند رہ گئے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، اور ان گنتی کے دنوں میں ہمیں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کی بارش کو وصول کرنے کی اپنے شان نشان توفیق نصیب فرما دے. اور وہ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اپنے اعضائے جسد کی، اپنے زبان کی، اپنے کانوں کی، آنکھ کی، دل کی، دماغ کی، سب کی ہم حفاظت کریں گے تو اللہ یہ ساری چیزیں نصیب فرما دیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.